اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک پروردگار کے نام سے یہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جا رہا ہے اور اس کے بھی اب تو آخر والے دن چل رہے ہیں۔ کتنی تیزی سے یہ رحمتوں والا، برکتوں والا وہ مہینہ کہ جس میں ہم چاہتے تو اپنی مغفرت کرا سکتے ہیں، وہ مہینہ کتنی تیزی سے گزر گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں محسوس ہوتا ہے کہ رحمتیں جو ہیں وہ ہماری ہی طرف آ رہی ہیں؟ کیوں ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیوں ہم اس رب کو رکوع و سجود کرتے وقت تھکتے نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم زندگی ویسے ہی گزار رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے رب نے ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے، اور ایکچولی جو ہمارا زمین پہ آنے کا جو مقصد تھا ہم اسی طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں بہت پسند ہوتا ہے، اور اس میں ہم بالکل معمول کی اپنے کام بھی کرتے ہیں، خدا کو یاد بھی کرتے ہیں، رحمتیں بھی سمیٹتے ہیں، مغفرت بھی کراتے ہیں، اور زندگی بہت آسانی سے ہنسی خوشی گزارتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے دوبارہ وہی روٹین واپس آ جاتی ہے، ہر طرف چڑچڑاپن چھا جاتا ہے۔ یہ صرف رمضان المبارک کی برکتیں ہی ہوتی ہیں جس کی بدولت ہم بالکل زندگی ویسے ہی گزارتے ہیں جس طرح کہ ہمارے رب نے ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے، اور بالکل اسی طرح گزارتے ہیں جو ہمارا اصل مقصد تھا اس زمین پر آنے کا۔ بات ہو رہی ہے ہماری طاق راتوں کی، تو آخری عشرے میں جس طرح کے 5 طاق راتیں آتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی اور قرآن مجید میں بھی کہ ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، یعنی شب قدر کی رات، اور اس رات میں جو بھی عبادت کی جائے، جو بھی کام کیا جائے، وہ تمام مہینوں، تمام سالوں، بہت سے سال، ہزار سال کی عبادتوں سے بڑھ کر وہ رات ہوتی ہے۔ اللہ کسی کو بھی اس رات کی عبادت سے محروم نہ فرمائے۔ ہماری 4 طاق راتیں گزر گئی ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، آخری طاق رات بچی ہے جو کہ ہے 29ویں طاق رات۔ اس کا اجر بھی، اس رات کو جاگنے کا ثواب بھی، اللہ کو یاد کرنے کا ثواب بھی باقی چاروں راتوں کی طرح ہی ہے، بلکہ یہ رات تو اور زیادہ پرکشش ہوتی ہے، کیونکہ اس رات میں اگر تو یہ چاند رات بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود زمین کے جو بالکل کلوز آسمان ہے وہاں پر آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے انعام و کرام لے، ہے کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ خود اس دن آوازیں دے دے کے جو ہم نے پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی ہوتی ہیں، اس کو یاد کیا ہوتا ہے، اس کی یاد میں جو ہم نے سجود کیے ہوتے ہیں، جو رکوع کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا انعام دینے کے لیے اس رات کو بالکل زمین کے جو پاس آسمان ہے، پہلا آسمان، وہاں پر اللہ تعالیٰ خود تشریف لے آتے ہیں اور آوازیں دے دے کر پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے یہ انعام و کرام لے۔ تو وہ یہ رات کس قدر حسین رات ہوگی، کس قدر خوبصورت، کس قدر انعام و کرام والی رات ہوگی کہ جب خود میرا مالک اس رات میں اپنے بندوں کے قریب آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے یہ انعام و کرام لے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کہیں وہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگ لیتے ہو تو لیلۃ القدر کا ثواب تمہیں مل جاتا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ انہی 5 راتوں میں سے ایک رات ہوگی۔ لیلۃ القدر تو وہ رات ہے کہ جس کا کوئی بھی کام کرنے کا، کوئی بھی نفل ہو اس کا ثواب، کسی بھی چیز کا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت ہو اس کا ثواب ایسے ہے جس طرح کے 1000 سال، 80,000 سال، 80,000 ماہ کوئی بندہ صرف اور صرف رب کو ہی یاد کرتا رہا ہو اور صرف اسی کو سجدے کیے ہوں۔ تو اتنی عبادت کا ثواب صرف اور صرف اس ایک رات میں ہے، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے 80 سال تک جہاد کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہیں، تو ہم کیسے اتنا جہاد کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں؟ ابھی یہ سوال آدھا پوچھا گیا تھا اور آدھا رہتا ہی تھا کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی امت کو اس بات کی بشارت دے دے کہ میں نے ان کے لیے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس میں اگر وہ عبادت کریں گے، جاگیں گے، رکوع و سجود کریں گے تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ آئیے اب میں آپ کو رمضان المبارک کی 29ویں تاک رات کے نوافل اور وظیفے کے بارے میں بتاتی ہوں۔ انشاءاللہ اس رات کی بدولت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے وہ فوراً مل جائے گا۔ ایک تو یہ انعام و اکرام کی رات ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی بہت قریب آ کر خود پوچھتے ہیں کہ بندے تجھے کیا چاہیے ہے تو لے لے۔ تو اس رات کو جو بھی مانگو گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ضرور آپ لوگوں کو ملے گا۔ 2 طرح کے نفل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ پہلا نفل یہ ہے کہ 4 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں، لیکن 2 کر کے، یعنی کہ 2 سلام کے ساتھ، اور اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے ایک بار سورۃ القدر پڑھنی ہے، اور ایک بار سورۃ القدر پڑھنے کے بعد ایک بار ہی سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ 2 کر کے آپ نے اسی طرح یہ 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جب آپ نے سلام پھیر لینا ہے تو آپ نے 100 بار درود شریف یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ تھا ایک طریقہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے طریقے کی۔ اس میں صرف آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل کس طرح پڑھنے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ القدر پڑھنی ہے اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ بعد سلام آپ نے پھر 70 بار استغفار پڑھنا ہے۔ یہ تھا دوسرا طریقہ۔ اور ایک اور وظیفہ کہ آپ نے 21 بار سورۃ القدر لازمی پڑھ لینی ہے۔ وہ اس رات بھی، وہ ہر تاک رات میں آپ نے لازمی 21 بار سورۃ القدر یا 7 بار سورۃ القدر لازمی پڑھ لینی ہے، کیونکہ سورۃ القدر کی اس رات میں بہت فضیلت ہے۔ یہ جو نوافل کا طریقہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ اسی طرح پڑھیں اور اس کے بعد جو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے یعنی درود پاک اور یا استغفار، جس طرح کے بھی آپ نفل پڑھیں اس کے بعد یہ سب کچھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی اس رات مانگیں گے آپ کو ضرور مل جائے گا، آپ کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے۔ مانگنا ہمیں نہیں آتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے اپنے رب سے کیسے مانگنا ہے، اس سے کیسے راضی کرنا ہے۔ وہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اسے ہمیں دے دینے سے بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر ہم نہ مانگے تو بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تو ہمیں ہے نا کہ ہمیں کیسے اپنے رب سے مانگنا ہے، کیسے اپنی جھولیوں کو اس کے آگے پھیلانا ہے، کیا ایسے کلمات کہنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں اور وہ ہماری باتوں کو سن لے، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، ہماری طرف اپنا خاص نظر کرم کر دے۔ اس کی ایک نظر ہوگی اور ہمارے سارے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ صرف ایک نظر کے ہم اس کے محتاج ہیں کہ وہ ایک نظر ہماری طرف دیکھے، ہمارے کام سنور جائیں اور ہم دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے ہر وقت اس کا نام لیتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، نہ جانے کون سا وقت قبولیت کا ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سن لے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے، اس کا کہیں کہ صرف اور صرف وہ اپنا ہی محتاج رکھے، کیونکہ اس کی محتاجی میں ہی ہماری عافیت ہے۔ اسے اس کے محبوب کا صدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کر مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اپنی جان سے پیارے تھے ان کے نواسوں کا صدقہ دے کر مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ اپنے لیے بھی دعا مانگتے رہیں، ہمارے لیے بھی دعا مانگتے رہیں، نہ جانے اللہ کسی کی دعا کو قبول و منظور کر لے اور کسی کے بگڑے کام سنور جائیں۔ ہمیشہ پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جب آپ کوئی چیز کسی کے لیے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ خود بخود آپ کی قسمت میں وہ تمام چیزیں لکھ دیتا ہے۔
کوشش کریں کہ تمام تاخیراتیں ہی جاگیں، چاہے وہ 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو یا 29ویں، کیونکہ نہ جانے ان میں سے کون سی ایک رات ہوگی جو میرے رب کی پسندیدہ رات ہوگی، یعنی یہ شب قدر یا لیلۃ القدر کی رات ہوگی، اور اس رات کی عبادت آپ جو بھی پڑھتے ہیں وہ اس کا ثواب آپ کو 1000 سال کی عبادتوں سے زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر گھڑی مانگتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جس بھی وقت آپ، کیونکہ یہ مہینہ تو ہے ہی رحمتوں برکتوں والا۔ جب بھی آپ کو موقع ملے نماز پڑھنے کے بعد دعا لازمی کریں اپنے رب سے، اپنی پسندیدہ چیز، اپنے جو بھی آپ کامیابی چاہتے ہیں ایگزامس میں، کوئی بھی چیز اس مہینے کا واسطہ دے کر، انہیں ان کے محبوب کا واسطہ دے کر آپ مانگیں، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اس خاص رات یعنی کہ 29ویں رات کی بدولت ملے گا، جو کہ رات ہے ہی انعام و اکرام کی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے دکھ تکلیفوں سے بچائے، کسی بھی قسم کی مشکلات، خدا نہ خواستہ کوئی بھی اس طرح کی مشکلات ہے جس کا ہم سامنا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا رب ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہماری دعا کو قبول کر لے، ہمیں ان تمام بری صحبتوں سے بچا لے۔ انشاءاللہ ہماری آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی معلومات کے ساتھ، نئی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔